السلام علیکم جی. تو یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 54 آف وائلڈ کنگ آف فائٹ ایٹ ایم کے فینٹیسی ورلڈ بائی منیبہ خلیل. سو لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. آج انتہا ہو چکی تھی اس کے صبر کی. یو آر گوئنگ ٹو پے فار دس مائی دل. اس نے ایک غصے بھری نظر اس تصویر پر ڈالتے موبائل اٹھایا. نمبر کال لاگ میں پہلے سے ہی تھا. جس پر کال ملاتے وہ خود سیڑھیاں اترتے نیچے آ گیا. میری بیوی کہاں ہے؟ دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی تھی اور سب سے پہلے سوال بھی سن لیا گیا. وہیں جواب سنتے اس نے سانس بھری. تھینک یو اس نے کہتے قدم باہر کو رکھے جب دروازے کے پیچھے جھرری سے کوئی اسے ہی جھانکتا دکھائی دیا. وہ اسی طرف آ گیا. میری جان ماسو کے پاس جائے، میں ماما کو واپس لانے جا رہا ہوں. وہیں اس لڑکی کی آنکھوں میں خوشی چمکی. اوکے بابا. خوشی سے اس کا چہرہ چومتے وہ چلی گئی. وہیں اس کا مسکراتا چہرہ اپنی بیٹی کے جاتے ہی پھر سے سرد ہو گیا. گاڑی نکالتے اس نے ڈیش بورڈ پہ پڑا اپنا موبائل، اپنا پاسپورٹ بھی چیک کیا جس کی آج اسے ضرورت تھی. اپنے سیکرٹری کو کال پر اپنے جانے کا بتاتے وہ خود ایئرپورٹ کی طرف چل دیا. الیگزینڈر نے دیکھا فرقان اسے اگنور کر رہا تھا. اس نے بعد میں سمجھانے کا سوچتے بات جانے دی، ابھی وقت نہیں تھا. اس نے موبائل اٹھاتے کال ملائی جو موصول ہو گئی. وہ یہاں ہی ہے، تم آ جاؤ. نہیں اسے رہنے دو، وہ آ جائے گی. تم فلائٹ لے کر ابھی نکلو. فرقان صرف الیگزینڈر کی باتیں سن سکا تھا. کان لگانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں جان سکا فون کی دوسری طرف کون تھا. مجھے گھر ڈراپ کر دو، نہیں تو پچھلی گاڑی سے کسی گارڈ کو بھیج دو، وہ ڈرائیو کر لے گا. الیگزینڈر سیٹ پیچھے کو کھولتے ذرا ڈھیلا ہو کر بیٹھا. فرقان نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ خود ہی گاڑی ڈرائیو کرتا رہا. عمر بھی ان کے ساتھ ہی نکلا تھا جسے وہ گھر ڈراپ کر کے آئے تھے. منسا کی باتیں جو خیام نے اسے بتائی تھیں ان کے بعد عمر میں اتنی ہمت نہیں تھی اس سے بات کر سکتا. وہ ہارون اور منسا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا مگر منسا کی اتنی اجنبیت دکھانے نے اسے توڑ دیا تھا. الیگزینڈر کو بھی اس کا خیال تھا مگر شان بھی اس کی کالز پک نہیں کر رہا تھا. شایان ویسے ہی ان سب کو بتا کر اپنے ہنی مون پر گیا تھا. وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ دونوں خوشی سے ایک دوسرے کے سنگ تھے تو وہ اپنی پریشانی ان میں کیوں ڈال دے. خیام کو پہلے ہی فرقان گھر چھوڑ کر آیا تھا. الیگزینڈر کو جانی سے کچھ بات کرنی تھی اس لیے وہ رک گیا تھا. اسے تو امید تھی فرقان چلا جائے گا مگر وہ آ ہی گیا. جانی اور عمر دونوں کو سمجھاتے اس نے منسا کے پیچھے جانے سے روک دیا ورنہ جانی کو تو آگ لگ گئی تھی. اس کا تو بس چلتا اس شخص کی جان لے لیتا جس کی یہ حرکت تھی مگر وہ اسے جانتا ہی تو نہیں تھا. مگر خیام کو لگ رہا تھا وہ اس لڑکے کو جانتا ہے، نہ جانے کیوں مگر وہ سوچ نہیں پا رہا تھا. فرقان الیگزینڈر کو اتارتے خود اپنے گھر کے لیے نکلا. رات بہت ہو چکی تھی. لیل بھی اس وقت سو چکی ہوتی. الیگزینڈر بھی دبے قدموں سے کپڑے بدلتے اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا. جھکتے اس کا ماتھا چوما جو بالکل چت لیتی تھی. ایک ہاتھ پیٹ پر تھا. اس کے چہرے پہ جو نور جھلکنے لگا تھا وہ الیگزینڈر کو اس کے رخسار کو شدتوں سے سرخ کر دینے پر مجبور کرتا مگر نہیں، وہ پہلے ہی مشکل میں تھی، مزید نہیں. الیگزینڈر اپنا پروگرام کینسل کر دیتا. وہیں فرقان گھر میں داخل ہوتے ہانیہ کی غیر موجودگی شدت سے محسوس کی. پہلے جہاں ہانیہ اس گھر میں چہکتی رہتی تھی اب وہیں خاموشی چھا چکی تھی. اسے معلوم ہوا تھا رومان ہی اسے کالج لے جا رہا ہے اور واپس بھی لاتا ہے. اس کے پیپرز ہو رہے تھے. وہ فری ہو جاتی کچھ دنوں تک. اس کا رزلٹ بھی 2 دن میں آ جاتا اور اس سے آگے سوچا نہیں گیا. اس نے کار کی چابی سائڈ ٹیبل پر پھینکتے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی.
شرٹ کے بٹن کھولتے اسے پاس میں ہی گراتے بیڈ پر لیٹ گیا۔ سوچیں صرف اپنی بیٹی کی طرف تھیں جو اس سے دور ہو چکی تھی اور اب بہت دور چلی جاتی، مگر یہ اس کے لیے ٹھیک تھا اور اسی کے لیے تھا۔ وہ شام کے وقت فارغ ہوئے، سارا دن وہاں ریسٹورنٹ میں کام کرتے، آرڈرز لیتے دیتے۔ اب اس کی کمر اکڑ چکی تھی، وہ گھر جا کر آرام کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسی ارادے کے ساتھ اس نے گھر ان لاک کیا، مگر اندر جاتے اسے کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ گھر میں کسی تیسرے وجود کی خوشبو تھی۔ ہیر یہ استعمال نہ کرتی تھی، وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے بیلٹ سے گن نکالتے ہاتھ میں پکڑی، چوکنے ہوتے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پہلے ہیر کا کمرہ کھول کر چیک کیا، پھر کچن۔ اب وہ اپنے کمرے کی طرف آئی، ہاتھ مارتے کمرہ کھولا۔ کمرے میں روشنیاں جل رہی تھیں اور انہی روشنیوں میں بیڈ پر ایک وجود لیٹا تھا، بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے، شرٹ پاس ہی گری پڑی تھی۔ اس کی حلق میں سانسیں اٹکیں۔ اس کو دیکھا جس کے تاثرات تنے اور سرد تھے۔ اس نے وہ پسٹل وہیں کمرے کے باہر پڑے ٹیبل پر پھینکی۔ اس شخص کو اس کے ہاتھ میں گن پسند نہیں تھی۔ اس کا غصہ دیکھ لینے کے بعد یہ گن پھینک دینا ضروری تھا۔ تمہارے میسج کا انتظار کرتے کرتے میں یہاں آ گیا، ایک ایک لفظ مسکراتے مگر چبا کر کہا۔ گرل کی مجبوری تھی اس کی طرف قدم بڑھانا۔ شاہ وہ اس کے حلق میں جیسے کچھ اٹک گیا ہو، بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تمہاری دوری نے قوت سماعت چھین لی ہے میری، پاس آ کر کہو جو کہنا چاہتی ہو۔ جو ہاتھ کسی کا قتل کرتے نہیں کانپے تھے، وہ ہاتھ میر بالاج کی شدتوں کا سوچ کانپنے لگے تھے۔ میر وہ ضروری کام تھا اس لیے مشکل سے کچھ قدم بڑھائے، ایک ایک لفظ الگ کرتے وہ بہت مشکل سے ہی بول رہی تھی، جب میر بالاج کی آنکھوں کی وارننگ پر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی۔ دین ہر وقت دروازے پر نظریں ٹکائے رہتی تھی۔ گرل کا سر جھک گیا، کام اور فیملی دونوں کو سنبھالنا مشکل تھا۔ سوری میر بالاج نے اسے بیڈ پر گراتے اس پر سایہ کیا۔ کس چیز کے لیے سوری؟ ہاں بولو، میرے ساتھ جو کرتے ہو اس کے لیے یا دین کے لیے؟ پوچھتے اس کی نظروں میں غصہ ہی غصہ تھا۔ تمہیں کیا ہم تینوں کی پرواہ نہیں؟ نہ میری نہ ہی دین کی۔ ہم چاہے پیچھے سے مر جاتے، مگر تمہیں کیا؟ تمہیں تو اپنا کام کرنا ہے، وہی کام جس میں بس لوگوں کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ غصے سے کہتے وہ اسے نہیں دیکھ سکا جو خود بھی غصے میں آ گئی تھی۔ ایک قاتلہ کے پیچھے آنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا، پھر آپ اپنی خوبصورت زندگی میں لوٹ جائیں اور ایک معصوم لڑکی بھی تلاش لیں۔ گرل نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ میر بالاج کے رنگ میں غصے کی سرخیاں گھلنے لگیں۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ گرل کا ہاتھ تھام گیا، جسے چھڑانے کے بجائے وہ اسے سپاٹ چہرے سے دیکھنے لگی۔ کیا تم میرے اور بچوں کے لیے یہ نہیں چھوڑ سکتی؟ اس کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ جیسے آپ سب نے چھوڑا تھا مجھے مردہ سمجھ کر، میری قبر بنا دی تھی، بالکل ویسے ہی۔ پوچھتے اس کی نظروں میں سالوں کا دکھ تھا۔ بے وفائی آپ لوگوں کے خون میں ہے، مجھ میں نہیں۔ اس نے غصے سے میر بالاج کا ہاتھ ہی جھٹک دیا۔ میں بس چاہتا ہوں ہم نارمل لائف گزاریں۔ میر بالاج نے ایک کوشش کی۔ وہ اپنے بچوں کی نظروں میں ماں کے لوٹ آنے کا انتظار نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے ان کی فکر تھی۔ نارمل لائف؟ 7 سال گھر سے دور رہنے والی لڑکی جو نہ جانے کہاں رہی ہو، اس سے نارمل لائف کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے سردار صاحب۔ میر بالاج کو اس کا طرز مخاطب برا لگا۔ اس میں میری غلطی نہیں تھی، وہ نادم تھا۔ میری غلطی تھی، آپ کی نہیں تھی، اور اب بھی میری غلطی ہے۔ آپ لوٹ جائیں اور اسی قبر پر فاتحہ پڑھ کر میری روح کے لیے سکون کی دعا کیا کریں جس پر 5 سال تک جاتے رہے ہیں۔ گرل نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لیا تھا۔ دل؟ وہ پشت کیے کھڑی رہی، پلٹی نہیں۔ دل مر گئی، اب صرف گرل ہے جسے آپ قبول نہیں سکتے۔ میر بالاج اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔
اس کے کندھے پر سر رکھتے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالے۔ میں چاہتا ہوں قبول کر لوں مگر تمہاری یہ شناخت، مگر میں نہیں کر پا رہا۔ وہ ہنستی۔ تو سمجھ لے دلا میر بالاج شاہ مر گئے، دفنا دیا آپ نے اسے منو مٹی تلے۔ میر بالاج کے ہاتھ کی پکڑ سخت ہوئی تھی۔ گرل درد کے باوجود بھی یوں ہی کھڑی رہی اور دین بالاج شاہ اس کے کان میں سرگوشی سا پوچھا۔ میر بالاج شاہ، میں اس کی طرف اٹھنے والی نظریں نوچ لوں گی، آئندہ ایسا مذاق بھی نہیں کرنا۔ گرل کے ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچ گئے تھے۔ غصے سے اس کا برا حال ہوا تھا۔ وہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، کبھی نہیں۔ جتنی تمہیں اس سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے تم سے ہے، اور جب تم میرے دل کے ٹکڑے کر سکتی ہو تو میں تمہارے دل کی طرف نظر بھی نہ اٹھاؤں۔ گرل کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے وہ اس کی کمر پر موڑ کر لگا گیا۔ گرل پھڑ پھڑائی اس کی گرفت پر، مگر گرفت اس نے بھی ہلکی نہیں رکھی۔ میر بالاج شاہ، مجھے مجبور مت کرو میں پرانے پینترے اپناؤں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ایک ہاتھ اس کی ٹانگوں کے پیچھے سے ڈالتے اسے گود میں اٹھاتے بیڈ پر پٹک کر اب اسے دیکھا۔ میں بھی پھر پرانے پینترے ہی استعمال کر لیتا ہوں، کہتے ہی اس نے اپنی ٹائی گلے سے نکالی تھی۔ شاہ نو، اس کا انداز دیکھ وہ ڈری، مگر یہاں اس نے سنا ہی کب تھا۔ اسے اگنور کرتے وہ دروازے کی طرف بڑھا، جسے لاک لگاتے وہ مڑا تو گرل واش روم کی طرف بھاگنے کی چاہ میں تھی، جسے ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے وہ ناکام بنا گیا۔ تمہیں اپنی تڑپ سے متعارف کروانا ہے مجھے گرل۔ اس کے ہونٹوں سے گرل اچھا نہیں لگا۔ اس کے ہونٹوں سے اسے ہمیشہ دل ہی اچھا لگتا تھا۔ مجھے چھوڑو۔ اس کی باتوں کو اگنور کرتے میر بالاج اس کے ہاتھ تھامتے انہیں اس کے سر پر باندھ گیا۔ ایک نظر اس کے پھڑپھڑاتے وجود کو دیکھا جو کھلنے کو بے تاب تھا۔ میں شاور لے کر آیا، کہتے ہی وہ گرل کو ہاتھ سے ویو کرتے واش روم میں بند ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی گرل اٹھ بیٹھی، خود کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دونوں ہاتھ الگ الگ بندھے تھے۔ بیڈ کے دونوں کونوں سے بندھے ہاتھ وہ نہیں کھول پا رہی تھی۔ اس نے کوشش کی مگر دانت بھی ان تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ میر بالاج، مجھے کھولو، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ شاور سے پانی بالاج میر کے وجود پر گر رہا تھا۔ وہ اس کی باتیں سنتا گہرا مسکرایا۔ شاور بند کرتے کھینچ کر ٹاول نکالتے اپنے وجود پر لپیٹا۔ کہاں سے پیو گے خون؟ گرل نے نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ وہ واش روم کے دروازے پر کھڑا تھا، آدھی باڈی کے گرد ٹاول لپیٹے، اپنے سکس پیکس کی نمائش کرتے۔ ہلکی بڑی داڑھی جو ٹرم کی ہوئی تھی وہ بھی آج ہی کی گئی تھی۔ اس کے سینے سے بہتے پانی کو دیکھ گرل نے نظریں چرائیں۔ وہ آج بھی اتنا ہی جاذب نظر تھا۔ میں نے پوچھا خون کہاں سے پیو گی مائی ویمپائر؟ پاؤں میں سلیپر تھی جو وہیں واش روم میں پڑی تھی، جنہیں اب وہ پہنتے اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ اپنا وجود سمیٹے بیٹھی تھی، مگر دونوں بازو وہ دونوں بیڈ کے کونوں سے بندھے تھے جن سے انہیں سمیٹنا مشکل تھا۔ میر، میں پلیز بتاتی ہوں کیا کام تھا، تم مجھے کھولو۔ اس کی بات پر مسکرایا۔ وہ مسکرایا۔ کھول دوں؟ اس کی نظروں کی تپش سے گرل کا وجود جلنے لگا۔ وہ شخص نظروں کی حد سے آگے تک ظالم ہی تھا۔ پلیز کھول دو۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ نے چھپ دکھائی۔ پھر وہ اس کی ٹانگ سے پکڑتی اسے کھینچ کر واپس بیڈ پر لیٹا گیا۔ وہ چیخی مگر اس نے دھیان نہیں دیا۔ میر بالاج کے ہاتھ اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ کھولنا چاہ رہی تھی مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ مگر وہ بٹن کھولتے اب اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے خود کہا تھا کھول دو؟ میں نے تو کھولے ہیں۔ گرل کی سانسیں سینے میں اٹکیں۔ میر بالاج نے ہاتھ سے شرٹ سائیڈ کی، مگر نظر پڑتے ہی اس کی نظریں جل گئیں۔ اس کے سینے پر جلنے کا نشان تھا، گلے کے بالکل درمیان میں۔
اور اس پر کوئی آئنمنٹ کچھ نہیں لگایا گیا تھا۔ میربالاج کی نظروں میں غصے کی لہر دوڑی۔ وہ اس وجود کے متعلق لاپرواہ تھی جو اسے عزیز تھا، جس کے لیے وہ ایک دنیا سے لڑ کر آیا تھا۔ کیسے ہوا یہ؟ ہلکا سا انگلی سے ٹچ کیا، وہ چھالا بن کر خود ہی پھٹ بھی گیا تھا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ گیلا پانی پڑنے سے وہ جگہ خراب ہو رہی تھی۔ سفید بدن پر وہ داغ برا لگ رہا تھا۔ میربالاج اپنے ہونٹوں سے مرہم رکھنے لگا۔ اس کے گرم ہونٹوں کا مرہم بہت بے رحم تھا۔ وہ کوشش کے باوجود اسے روک نہیں سکی۔ کیسے ہوا یہ؟ پوچھتے ساتھ اس جگہ پر مرہم بھی رکھ رہا تھا اپنے ہونٹوں سے، اور جب ضبط جواب دے گیا تو اس کے گردن میں ناک رکھتے لمبی سانس بھری۔ وہیں گرل کی اپنی سانسیں بھی تنگ ہو گئیں۔ وہ ایک لڑکی سے غلطی سے گرم کھانا گر گیا تھا۔ اس کی گھوری پر جلدی سے بولی۔ یہ نہیں بتا سکی، کسی سے انفارمیشن چھیننے کے چکر میں وہ اپنا وجود جلا گئی تھی۔ میرا بس چلے تو تمہیں کہیں قید کر دوں، وہاں سے نکلنے بھی نہ دوں، وہ سسکی۔ میربالاج اس کی گردن پر دانتوں سے کاٹتے اچھے خاصے زخم دے گیا تھا جو ناقابل برداشت تھے۔ گرل کے ہونٹوں کی سسکیاں اور آنکھوں سے بہتے آنسو یہ بتا رہے تھے۔ علم ہوا مجھے کیسا محسوس ہوتا ہے جب تم خود کا خیال نہیں رکھتی۔ گرل آنکھیں بند کیے سانس لیتی رہی۔ میربالاج اٹھتے سائڈ ٹیبل ڈرار سب چیک کرتے آئنمنٹ لے کر آیا۔ ہلکی سی انگلی پر لیتے پھونک مارتے آئنمنٹ لگائی جو سرخ بھیگی آنکھوں سے چہرہ موڑے پڑی تھی۔ میربالاج اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسٹرپس کھولتے اس کے سینے کو ہر پردے سے آزاد کر دیا۔ زخم معدے کے اوپر تک تھا۔ اسے آئنمنٹ لگانے میں مشکل ہوتی جو اب آسانی سے لگ گئے۔ وہ آنکھیں بند کیے سسکتی پڑی رہی۔ میربالاج اس کی شرٹ ہلکی سی سینے پر برابر کی، درمیان سے رہنے دی جہاں زخم تھا۔ اس کے ساتھ لیٹتے اس کے بازو پر سر رکھا جو چہرہ موڑے پڑی تھی۔ یہ وجود میری ملکیت ہے، پھر اس کا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ اس کے کان پر ہونٹ رکھتے وہاں اپنی گال رگڑتے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ میربالاج اس کا چہرہ دیکھا، وہ غصے میں تھی، اور یہ غصہ کیوں تھا یہ وہ بھی جانتا تھا۔ دین سے بات کرو گے؟ پلٹتے اس کا چہرہ دیکھا جو اب اپنا موبائل نکال رہا تھا۔ صبح میرے ساتھ واپس جا رہی ہو؟ اسی شرط پر بات ہوگی ورنہ نہیں، وہ تل ملائی، پھر چہرہ وہیں موڑ گئے۔ میربالاج اس کا ضدی پن دیکھا، ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے اس کا رخ اپنی طرف موڑا، مگر احتیاط کی۔ جانتی ہو تمہارا روٹھنا برداشت نہیں مجھے۔ پوچھتے اس کا برہنہ وجود بھی اگنور کیا جس پر اس کی نظریں اٹک رہی تھیں۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، کہتے ہی نظریں پھیر لیں، اور یہاں میربالاج کی بس ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ سے اسے واپس ڈالتے وہ اس پر جھک گیا، اس کے ہونٹوں کو لاک کر گیا، مگر احتیاط کرتے دونوں ہاتھ اس کے سر کے پاس سمائے اپنا وجود اس کے وجود کے سہارے نہیں رکھا، ورنہ وہ درد سے تڑپ اٹھتی۔ اس کے ہونٹوں کو شدتوں سے چومتے وہ اپنے سینے کے بھیگے بالوں کا لمس اس کے سینے پر چھوڑ گیا۔ گرل تو اس کی شدتیں دیکھ تڑپ اٹھی، مزاحمت وہ کر نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بیڈ شیٹ کو ہی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ نو، اس نے پھولی سانسوں سے اسے دوبارہ جھکنے سے روکا جو اس کی سانسیں قابض کرتے بھول جاتا تھا۔ تم خود میر کی کتنی سنتی ہو جو میر تمہاری سنے؟ آئی برو اٹھاتے پوچھا، پھر بغیر اس کے سنے ہاتھ بڑھاتے لائٹس آف کر دی۔ گرل کا وجود اس کی شدتوں کا سوچ لرزا۔ وہ ٹاول کھینچ کر نکالتے اس کے وجود پر جھکا۔ اس کے انداز کی بے تابی نے گرل کی چیخیں نکلوا دیں۔ وہ دھیان نہ دے سکا، سیدھا اس کے سینے پر زخم والی جگہ پر جھکایا، مگر اس کی چیخیں سنتے دور ہوا۔ وہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبائے اپنا درد برداشت کر رہی تھی۔ آئنمنٹ اب میربالاج کے سینے پر بھی لگی تھی۔ اس نے گرل کی حالت دیکھی، پھر ضبط کرتے دور ہو گیا۔ وہ اس حالت میں نہیں تھی، وہ اپنی شدتیں اور غصہ اس پر اتار دیتا۔ یہ حرکت کی کس نے ہے؟ گرل سے دوری اس کی جان کو آ رہی تھی۔
میر آپ نہیں جانتے، پلیز رہنے دیں، مشکل سے کہا۔ درد حد سے سوا تھا۔ میر سب بھاڑ میں بیچتے اس کے وجود کو پھونک مارتے سکون دینے لگا۔ شرٹ پیچھے کر دوں؟ بے صبری سے پوچھا۔ گرل کے جواب نہ دینے پر شرٹ سینے سے فل ہی سائڈ پر کر دی۔ خود اپنا پرانا ڈریس ہی پہنتے اس کے پہلو میں آ بیٹھا، اس کے ہاتھ کھول دیے، جس کی انگلیاں درد سے بیڈ شیٹ کو دبوچنے کے چکر میں سفید ہو چکی تھی۔ میر بالاج انہیں سہلانے لگا، جبکہ گرل ہلکے سے پھونک مار اپنے سینے پر بھی مار رہی تھی۔ میں کر دیتا ہوں، اسے پاس کرتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگوائی، خود اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے پھونک مارنے لگا۔ میر سو جائیں، آپ کی آنکھیں سرخ ہیں۔ وہ جس دن سے آئی تھی میر بالاج ایک دن نہیں سو سکا۔ اس کے پیچھے اس کی اولاد تھی اسے جگانے کو، جو اسے اچھا خاصا تگنی کا ناچ نچوا رہی تھی۔ میر بالاج بغیر کچھ کہے اس کی گود میں سر رکھ دیا، اس کے پیٹ پر ہونٹ رکھتے بازو اس کی کمر میں ڈالا جو بیٹھی تھی۔ پیچھے کو ٹیک لگائی ایک ہاتھ سے میر بالاج کے بال سہلانے لگی، جو اچانک ہی خاموش ہو گیا تھا، ورنہ وہ جس قدر جنونی ہو رہا تھا، کوئی بعید نہیں تھی ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر پرواہ کیے اس کے وجود میں اتر کر اسے سبق سکھاتا۔ صرف ان زخموں کا خیال ہے، ورنہ اس وجود میں اترنا ذرا بھی مشکل نہیں۔ ہلکی سی سرگوشی کرتے باور کروایا۔ وہیں گرل کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے، وہ ٹھیک سوچ رہی تھی۔ پیچھے کو ٹیک لگائے وہ میر بالاج کا چہرہ دیکھنے لگی، جو اس کی دوری سے پیلا پڑ چکا تھا۔ یقیناً وہ اپنے کھانے کا خیال نہیں رکھ رہا تھا، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ میر کے بارے میں سوچتے ہی وہ خود بھی نیند میں اترنے لگی، جبکہ پہلے سے اکڑ چکی کمر اب یقیناً تختہ بن جاتی، مگر وہ واقعی خود کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ اگر کچھ ضروری تھا تو اپنے مسیحا کا حکم اور میر بالاج کی زندگی اور سکون، بس، یا پھر اس کی اولاد۔ وہ مسکرائی۔ اپنی اولاد کا سوچ سکون ملا، بہت جلد وہ ان سے ملتی، انہیں واپس سینے پر سلاتی جیسے پہلے سلاتی تھی۔ وہ خوش ہوئی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی میر بالاج کبھی خود اس کا پتہ نہیں جان سکتا، یہ الیگزینڈر نے ہی بتایا تھا، اور ہیر بھی آ جاتی تھی۔ آج وہ نہیں آئی، مطلب الیگزینڈر نے اسے واپس بلا لیا۔ وہیں الیگزینڈر بھی اس وقت کار میں بیٹھے ہیر کو ہی کال ملائی تھی، اسے واپس بلاتے ساتھ ہی گرل کے متعلق بھی بے فکر کر دیا، مگر اسے منسا کے متعلق نہیں بتایا، وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گرل ان سب کو سوچتے ہی نیند میں اتر گئی، جبکہ سوتے میں بھی وہ چوکنا تھی، اور سوچیں اس ڈاکٹر کی طرف جسے دیکھنے کا وقت عمر کو نہیں ملا تھا، اور اب وہ آئس میں پڑا تھا، مگر اب عمر بھی جیسے آئس میں پڑا ہو، ٹھنڈے تاثرات کے ساتھ ہال میں پڑے صوفے پر بیٹھا سامنے پڑی ہر چیز کو ٹھنڈے انداز سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جب سے واپس آیا تھا یوں ہی بیٹھا تھا اور بس سوچ رہا تھا، میری محبت میں کمی کہاں رہ گئی، مگر اسے جواب نہیں ملا۔ ہانیہ بیٹھ کر پیپرز کی تیاری کر رہی تھی، وہیں رومان پاس بیٹھا نہ جانے کون سے پیپرز فل کر رہا تھا، وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی، مگر رومان کے ڈر سے اتنی رات گئے تک بیٹھی پڑ رہی تھی۔ مان پلیز اب سو جائیں، اس نے تھکاوٹ سے بھرپور انداز میں پوچھا۔ وہ پیپر سائڈ پر رکھتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دونوں ڈبل صوفے پہ بیٹھے تھے۔ دونوں سوتے ہیں؟ وہ پاس ہوا، جبکہ ہانیہ اس کے مطلب کو سمجھتے پانی پانی ہو گئے۔ نہیں، میرا مطلب سچ میں سوتے ہیں، نیند والا سونا، اس نے صفائی دی، جبکہ رومان اس کا دوپٹہ گلے سے نکالتے سائڈ پر رکھتے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اصل والا سونا ہی، دونوں ساتھ میں، کہتے اسے پیچھے کو گراتے اس پر جھکا۔ ہانیہ کی سانسیں سینے میں اٹکی، اس نے لرزتے ہاتھ رومان کے کندھے پر رکھے۔ مان پلیز، مجھے نیند آئی ہے، اصل والی۔ اس کی باتیں رومان کو مسکرانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ مجھے بھی اصل والی بھوک لگی ہے، شدید طلب ہو رہی ہے مجھے۔ ہاتھ اس کی شرٹ کے اندر سے پیٹ پر پھیرا، وہ اچھلی۔ مان، وہ چیخ اٹھے۔ رومان جلدی سے جھکتے اس کی چیخ اپنے ہونٹوں میں دبا گیا، ورنہ ابھی اس کی ماں کمرے کے باہر کھڑی کمرہ بجا رہی ہوتی۔ اس کے ہونٹوں سے سانسیں کھینچتے رومان کا ہاتھ اس کے وجود کی حدیں بھی پار کر چکا تھا۔
ہانیہ کوشش کرتے اس کا ہاتھ روکنا چاہا، مگر اس کی ذرا سی شدت دکھانے نے اس کی سانسیں بڑھا دی جو وہ اپنے ہونٹوں سے چن بھی رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کے مقام پر ہاتھوں سے دباؤ دیتے وہ اسے اچھا خاصا تڑپا رہا تھا۔ ہانیہ کو ہونٹوں پر جلن سی ہونے لگی۔ رومان جذبات میں بہتے اس کے ہونٹ زخمی کر چکا تھا، جبکہ ہاتھ ابھی تک اپنے عمل میں مصروف تھے۔ تمہاری موجودگی مجھے ہوش و حواس گنوانے پر مجبور کرتی ہے، ورنہ اتنا سخت تو نہیں ہوں۔ اس کے ہونٹوں کو دیکھا جہاں خون کا قطرہ جمع تھا، جھکتے اس کے خون کے قطرے کو ہونٹوں سے چنا۔ ہانیہ ڈرتے پھر آنکھیں میچ گئی، مگر اب رومان نے شدتیں نہیں دکھائیں۔ ہاتھ اس کے سینے سے کندھوں کی پچھلی سائڈ کی طرف لے جاتے اسے اپنے سینے پر الٹتے کروٹ بدلی۔ کل آخری پیپر ہے نا؟ ہانیہ اس کی گردن میں منہ چھپائے تھی، بس ہاں میں گردن ہلا دی، جس سے اس کے ہونٹ رومان کی گردن کو چھوئے۔ وہ مسرور ہوا۔ کل تک کی آزادی ہے تمہیں، پھر خود میں اس طرح قید کر لوں گا سانس بھی نہیں لے سکو گے، کہتے اسے اپنے سینے میں زور سے دبایا۔ دونوں ہاتھ اس کی کمر کی پشت پر باندھے وہ ہلکا سا سسکی، مگر رومان نے گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ اسی انداز میں اٹھتے اسے بھی لا کر ساتھ بیڈ پر لیٹایا، جبکہ ہانیہ اب سر اٹھانے کی طاقت بھی خود میں نہیں پاتی تھی۔ خود کو تیار کر لینا کل کے لیے، اب مزید وقت نہیں دوں گا میں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے کان کی لو پر کاٹا، پھر بغیر اس کی سسکی کی پرواہ کیے وہاں ہونٹ رکھے۔ ہانیہ اب سر ہی اس کے سینے میں چھپا گئے، جس کو ذرا بھی اس کا خیال نہیں تھا، اور یہ اس کا اپنا خیال تھا۔ کیا رپورٹس آئی ہیں؟ غصے سے پوچھا۔ وہ عجیب چڑچڑی سی ہو رہی تھی۔ اس کی اس حالت اس کی اپنی سمجھ سے بھی باہر تھی۔ اب تو اسے ہر بات پر غصہ بھی آنے لگا۔ میم یہ ہیں۔ اس میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے چھیننے کے سے انداز میں رپورٹس لیں اور انہیں پڑھتے اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ اس شخص نے بھی پہلی دفعہ اپنی میم کی یہ حالت دیکھی تھی، ورنہ وہ صرف غصے اور سکون میں نظر آتی۔ آج پہلی دفعہ وہ شاک ہوئی تھی، اور وجہ وہ بھی جانتا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ غصے سے فائل پٹکتے پوچھا۔ میم آپ کے بلڈ کی وجہ سے، اس نے ہمت کرتے بولا۔ مطلب؟ آئی برو اٹھاتے پوچھا۔ انداز میں سختی تھی۔ آپ کے جسم میں اس وقت 2 بلڈ گروپس ہیں، اور دونوں ہی ہارمونز ریلیز کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر یہاں نہیں ہے، اور باقی کوئی ڈاکٹر یہ بات سمجھ نہیں پا رہا۔ پہلی دفعہ اسے اپنی کسی بات میں جلد بازی کا احساس ہو۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اور بلڈ گروپ تب کیوں چیک نہیں کیا تھا؟ وہ کھڑے ہوتے دہاڑی۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ ڈاکٹر نے اس نے ہاتھ درمیان میں کرتے اسے روک دیا۔ چلے جاؤ ورنہ میرے ہاتھوں مر جاؤ گے تم بھی۔ وہ چلا گیا۔ ویسے بھی حکم کا غلام تھا، جبکہ وہ اندر ہر چیز تہس نہس کر چکی تھی، مگر اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اینا کی گرتی صحت نے عامر کو سخت پریشان کر دیا تھا، مگر اس کے چیک اپ کے بعد جو بات سامنے آئی اس نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اب اینا ہی نہیں، وہ بھی بیمار رہنے لگے تھے، مگر ان میں اینا کو کچھ بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ کبھی زبان ہی نہیں کھول سکے، اور انہی دنوں انہوں نے اینا کی ضد کو اگنور کرتے اس کے لیے لڑکا تلاشنا شروع کر دیا۔ انہیں لڑکا تو نہیں مگر ایک مرد ملا۔ یقین شاید وہ اینا کو سنبھال لیتا۔ نعمان پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر۔ انہوں نے زور زبردستی سے اس سے اینا کی شادی کروا دی۔ وہ اینا سے محبت کرتا، اس کا خیال رکھتا، اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، اور عامر اس شخص کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے جنہوں نے ان کی بیٹی کو اپنا لیا تھا، ہر برائی اور بیماری کے ساتھ۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 54۔ چند ایک جھلکیاں پاسٹ کی بھی ہیں، اور ایز اے ٹولڈ کہ گرل کی علیحدہ سٹوری ہوگی، تو وہ اب یہاں سے چیک آؤٹ کر چکی ہیں۔ دا نیکسٹ ناول آئی تھنک سو نیکسٹ ناول گرل کا ہی لکھوں گی میں، ہوگا ان کا ہی پارٹ، یا گرل کی سٹوری ہوگی یا پھر حارث کی، ایز سچ یو آل نو۔
So wait till the next novel ان کی اسٹوریز جاننے کے لیے اینڈ آلسو انجوائے دا ناول. ٹیک کیئر آف یور سیلف. بائے بائے. And please also subscribe and share my YouTube channel. Allah Hafiz.